قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جسے رب کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل فرمایا ہے۔ اب اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے وہ معلومات اور ہدایات ارشاد فرمائی ہیں جن پر ہم چل کے دنیا بھی اپنی بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیات نازل فرمائی، ان آیات کو دیکھیں تو ان میں دو قسم کی آیات ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور کچھ آیات وہ ہیں جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں 86 مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں۔ یہ 86 مکی اور 28 مدنی مل کے 114 صورتوں کا نام اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، جو الحمدللہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہے اور اس کے بعد جا کر سورۃ الناس پر اختتام ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے کبھی یہ بات سوچی کہ قرآن کریم کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے؟ حالانکہ اترنے میں پہلی سورت یہ نہیں اتری، اترنے میں پہلی سورت سورۃ العلق ہے، سورۃ الاقراء ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اترنے میں وہ پہلی سورت اتری تھی، لیکن لکھنے میں وہ پہلی نہیں لکھی گئی۔ لکھنے میں جو سورت پہلے لکھی گئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پہلے لکھ دیا گیا؟ حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے تو ظاہر یوں لگتا ہے کہ سورۃ العلق کو پہلے لکھا جاتا۔ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ قرآن کریم کی سورت جب اترتی ہے اس کو کس سورت سے پہلے رکھا جائے، کس سورت کے بعد رکھا جائے، کس سورت کے شروع میں رکھا جائے، کس سورت کے آخر میں رکھا جائے، یہ معاملہ اللہ کے نبی کے حکم سے چلتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے تھے تب اس سورت کو اس جگہ پہ رکھ دیتے۔ یہ سورت کو کسی جگہ پہ رکھنا یہ اپنی وجہ سے نہیں ہے، اپنے حکم سے نہیں ہے، اپنی خواہش سے نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے، اپنی چاہت سے نہیں ہے، بلکہ چاہت مصطفیٰ، مرضی مصطفیٰ، حکم مصطفیٰ، امر مصطفیٰ، تعمیل حکم امر مصطفیٰ کی بنیاد پر یہ صورتیں وہیں رکھی جاتی جس جگہ حضور پاک فرما دیتے۔ دیکھیں اتری سورۃ العلق ہے، لکھی پہلی سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کا حکم تھا، اس وجہ سے اس کو ایسے رکھ دیا گیا۔ میرے ساتھیوں، قرآن کریم حضور پاک علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے تو تورات بھی اس سے پہلے اتری، انجیل بھی اس سے پہلے اتری، زبور بھی اس سے پہلے اتری، لیکن قرآن کریم اترا۔ ان کے اترنے میں اور ان کے اترنے میں بڑا فرق ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ کتابیں اتری، اکٹھی اتری، یک بارگی میں اتری، اکٹھی اللہ نے نازل کر دی۔ قرآن کریم اکٹھا نہیں اترا، قرآن کریم وقفاً وقفاً اترا ہے۔ قرآن کریم پے در پے نہیں اترا، قرآن کریم آہستہ آہستہ اترا ہے۔ قرآن کریم یوں نازل ہوا کہ اسے اللہ جل شانہ نے جو نازل فرمایا ہے تو کبھی کوئی حصہ کبھی کوئی حصہ۔ بھئی ایسا کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام پہ وحی نازل کر کے حضور کے دل کو اس وحی کا عادی بنایا تھا، کیونکہ وحی اللہ کا کلام اتنا کلام وہ شدت والا، اتنا جلال والا، اتنی ہیبت والا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ پہاڑ پہ اترے تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، لیکن یہ قرآن پہاڑ پہ نہیں، حضور کے دل پہ آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکل کے امت کو ملا، تو حضور پاک کے دل اقدس کو اس بات پہ ایگری کرنا تھا کہ یہ دل میں وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ ہمتیں سکت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی وحی کو وصول کر لے اور پھر امت کو دے دے، کیونکہ کلام کی ہیبت تو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، حضور کے دل نے اٹھانا تھا۔ اس لیے وقفاً وقفاً اتارا کہ قرآن اترتا بھی رہے اور دل مبارک عادی بھی ہو جائے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ قرآن کریم الگ الگ اس لیے اترا ہے
پہلے نبی جو تھے وہ ایک وقت کے نبی تھے، ایک علاقے کے نبی تھے، ایک بستی کے نبی تھے، ایک قبیلے کے نبی تھے، محدود علاقہ، محدود لوگ، محدود احکام تھے۔ حضور پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ محدود نہیں ہے، لامحدود ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی امت صرف ایک جگہ نہیں ہے، حضور کی امت کئی جگہیں ہیں۔ حضور پاک کا ایک قبیلہ حضور کا امتی نہیں ہے، کئی قبائل حضور کے امتی ہیں، تو وہاں اکٹھے اترے تاکہ احکام پتہ چلے۔ یہاں ہر جگہ کے احکام الگ ہیں، ہر جگہ کے معاملات الگ ہیں۔ لوگوں نے قیامت تک حضور کی امت میں چلنا ہے، تو ہر بندے کے مزاج کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب کے مطابق آیات کو اتارا کہ یہ قیامت تک آنا ہے، اس لیے وقفاً وقفاً اتارا۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام جب ان پر آیات اتر رہی تھی تو یہ ملت ابراہیمی میں حضور پاک حضرت ابراہیم کے بعد پہلے رسول بنا کے بھیجے گئے۔ بعد والوں میں انبیاء آئے تھے، وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہ بنی اسماعیل تھے۔ ان میں حضرت ابراہیم کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تو یہاں لوگوں کے کفار کے ترتیب پہ چل کے، بت پرستی پہ چل کے، شرک پہ چل کے اپنے آپ کو گناہوں میں اتنا مضبوط کیا تھا کہ اللہ نے کچھ آیات شروع میں نرم دیے، جب اس پہ عمل ہو گیا پھر اور سخت آیات دیے، پھر اس پہ عمل ہو گیا پھر فٹ فاٹ آخری آیات دیے تاکہ عمل کا مزاج بنے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جیسے شراب ہے، ہم اسے پیتے ہیں عام طور پہ کولڈ ڈرنکس کو، ایسے ہی مکہ کے لوگ شراب پیتے تھے، گویا بوتل کی طرح، کولڈ ڈرنکس کی طرح پیتے تھے، ہر کھانے کے بعد پی جاتی تھی۔ اللہ نے جب شراب کو حرام قرار دیا تو یوں نہیں فرمایا شراب حرام ہے آج کے بعد نہ پیو، بلکہ 3 مرتبہ اس کے لیے وقفاً آیات اتری۔ پہلی آیت اتری، رب نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب کا فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ کچھ لوگوں نے پینا چھوڑ دیا لیکن اکثریت نے نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ نے حرام تو نہیں قرار دیا، صرف یہ بتایا فائدہ کم ہے، لوگ پیتے رہے، کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، ایک مزاج بنا، ایک وقت آیا پھر دوسری آیت اتری، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے مسلمانوں نماز کے وقت نہ پینا، نماز کے علاوہ پیو۔ اکثریت لوگوں نے شراب چھوڑ دی، کہا ہم تو ہر وقت نماز میں، دن میں فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، رات کو پییں گے تو فجر تک اثر ہوگا، لہٰذا یوں نہیں ہے، لہٰذا چھوڑ دیا جائے۔ اکثریت نے چھوڑ دی لیکن کچھ لوگ پھر بھی پیتے رہے، پھر آخر میں جب مزاج بن گیا کہ اب چھڑا دیں گے تو لوگ چھوڑ دیں گے، طبیعت پہ گرانی بھی نہیں ہوگی، طبیعت پہ سختی بھی نہیں ہوگی، پھر تیسری اور آخری آیت شراب کا آخری حکم لے کر اتری۔ رب کریم نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے لوگو یہ جو شراب ہے، یہ جوا ہے، یہ استسقام بالازلام کی بدعقیدگی ہے، یہ کام شیطان کا ہے، اس کو چھوڑ دو، آج کے بعد نہ کرنا۔ سرگودوں کے غیوروں، جب یہ آیت اتری تھی پھر رب کریم نے یہ جب حکم دیا تو مزاج اتنا بن چکا تھا کہ مدینہ کے لوگوں نے شراب کے مٹکے انڈیل دیے تھے، شراب کے برتن الٹے پھینک دیے تھے، شراب کو بہا دیا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک عرصے تک بارش آتی تو شراب کی بو مدینے میں پھیل جاتی، کیونکہ گلیوں میں پھینک دیا گیا تھا، راستوں میں انڈیل دیا گیا تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے شراب پہ اتنی سختی کی، فرمایا اے لوگو تم نے پانی بھی پینا ہو تو شراب کے برتن میں نہیں پینا۔ جھاوریاں کے غیوروں، شراب کے اپنے برتن ہوتے تھے جس کے 4 نام تھے، 4 قسم کے برتن تھے، حنتم، دبا، نقیر، المزفت، یہ 4 برتن تھے۔ حنتم بھی ایک برتن تھا، دبا بھی ایک برتن تھا، نقیر بھی ایک برتن تھا، مزفت بھی ایک برتن تھا۔ ان برتنوں میں شراب ڈال کے پیتے تھے، جیسے آپ اور ہم چائے پیتے ہیں تو گلاس میں نہیں پیتے، کٹوری میں نہیں پیتے، اس کے لیے پرچ اور پیالی موجود ہے، اس کے اندر ہم وہ کیا کہتے ہیں وہ پیتے ہیں۔
چائے پیتے ہیں، اسی طرح دودھ پینے کے اپنے برتن ہیں، یا ہم نے گھروں میں رکھا ہوا ہے چاول کے لیے یہ برتن، سالن کے لیے یہ برتن، میٹھے کے لیے یہ برتن، تو وہاں ان میں شراب کے لیے بھی ہم تم دبا نقیر مزفت برتن رکھے تھے، ان میں شراب پیتے تھے۔ حضور پاک نے پانی پینا بھی ان میں منع کر دیا۔ مشکات کی حدیث ہے، فرمایا ان میں نہ پینا، کیوں؟ یہ پیئیں گے ہم تم کے برتن میں اگرچہ پانی ہوگا یاد شراب آئے گی، نقیر کے برتن میں اگرچہ پانی ہوگا یاد شراب کی آئے گی، تو شراب کی برتن میں انہوں نے پانی میں نہیں پینا۔ جب لوگوں میں مزاج ٹھیک ہو گیا پھر برتن میں پانی پینے کی اجازت ملی۔ میری بات کا مطلب میں چوتھی دلیل پیش کر رہا تھا کہ یہ قرآن اترا وقفاً در وقفاً اترا، یہ قرآن اترا اس طرح اترا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اے لوگو تمہارے مزاج کے ساتھ رب کریم آیات اتارتے ہیں، تمہیں تنگی نہیں کراتے، تمہیں تکلیف نہیں دیتے۔ یہ چوتھی وجہ تھی قرآن الگ الگ اترا۔ پہلی کتابیں اکٹھی اتری، قرآن وقفاً اترا، لیکن اس میں فائدہ آپ کا بھی ہے، نجات ہماری بھی۔